فرمایا کہ ہم نے نبی کے اخلاق کو اور اس کی معاشرت اور اس کی خوبصورت زندگی کو اپنی زندگی بنانا ہے، جس کے اندر جیسے میں نے کہا نا کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے امتحان بنایا ہے، تو امتحان کے اندر ایک پرچہ نہیں ہوتا، اس کے اندر کافی سارے پرچے ہوتے، یعنی اردو کا، انگلش کا، اسلامیات کا، معاشرتی علوم کا، سائنس کا، پتہ نہیں کتنے آج کل تو پیپر بن گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پرچہ سکھلایا، یعنی اللہ کی طرف سے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، ہر اپنے پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنے کے، یہ سارے پیپر ہیں۔ ان پیپروں کے اندر ایک پیپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی دیا، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ کیا؟ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ اور خود فرمایا میں انما بعثتکم لأتمم مکارم الاخلاق، فرمایا میں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو درست کروں۔ تو وہ اخلاق فرمایا سب سے پہلے جس کا حقدار، یعنی ماں، جس سے ہم سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوتی ہے، یعنی جس کے پیٹ میں ہم ٹھہرتے ہیں، سب سے پہلی حقدار ماں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جن لوگوں سے پہلے تعلق بنتا ہے، یعنی کوئی بہن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی خالہ، کوئی پھوپھی، یعنی ہر انسان اس کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد، عمر گزرنے کے بعد، ایک ہمارے ہم سفر ایک ساتھی آتی ہے جس کو بیوی کہتے ہیں، اور جس کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاباش بھی دی ہے ہر طرف سے۔ اور بالخصوص فرمایا آپ کو اپنی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ فرمایا اما عائشہ، فرمایا جہاں سے گوشت کا ٹکڑا توڑ کر کھاتی، بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھی، فرمایا جہاں سے نوچ کر کھاتی تھی تو آپ وہاں سے نوچ کر وہاں سے کھاتے تھے، یعنی اس کو دکھاتے تھے کہ تجھ سے مجھے محبت ہے۔ فرمایا ایک بڑے گلاس، بڑے کٹورے کے اندر پانی پیتے تھے، فرمایا جس جگہ منہ رکھ کے پانی پیتی تھی تو آپ علیہ السلام بھی وہیں منہ رکھ کے پانی پیتے تھے، یعنی اس کو اپنی محبت کا اظہار دکھاتے تھے کہ میں نبی اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین کون ہے، ہم میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ تو فرمایا مردوں میں کون ہے؟ فرمایا اس کے والد، اس کے آبا۔ فرمایا کون؟ فرمایا سیدنا ابو بکر۔ فرمایا پھر لمبی حدیث ہے، فرمایا پھر پوچھا کون؟ پھر فرمایا عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ فرمایا میں چپ کر گئی، مجھے یہ اندیشہ ہوا، یہ نہ ہو کہ میں پوچھتا جاؤں، آپ دوسرے صحابہ کا نام بتاتے جائیں اور مجھے آخر میں یعنی جا کہ مجھے آخر میں میرا نام بتائے۔ تو کہتے ہیں ایک تو ہماری ازواج، یعنی ہمارے مائیں بہنیں، ہماری مستورات، ایک تو وہ جاہل ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے جاہل ہوتی ہیں کہ ہم تو مسجدوں میں جاتے ہیں اور ہم کچھ خود تو تحقیق ہمارا معاشرہ سکھاتا ہی نہیں کہ دین کو خود پڑھنا چاہیے۔ وہ مولوی ٹھیکے پر لے ہوئے کہ وہ ہمیں جو بھی ہے وہ مولویوں سے پوچھیں اور ان سے جا کے بات کریں، ٹھیک ہے ان کا بھی حق بنتا ہے، لیکن یہ اسلام صرف اللہ تعالیٰ نے کسی مولوی کے لیے نہیں اتارا یا کسی ایک اہم طبقے کے لیے نہیں اتارا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام اور قرآن ہدی للمتقین، جو بھی ایمان والے تمام انسانوں کے لیے، بالخصوص ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کتاب بنائی ہے۔ اور نبی کی زندگی کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف مولوی جو حافظ ہو، جو عالم ہو، جو مفتی وہ اس کو سیکھے، بلکہ فرمایا ہر انسان کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، فرمایا یہ میرا نبی ہر انسان کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا ایک تو ہماری مائیں بہنیں گھر ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور نہ وہ گھر پر تحقیق کرتے، وہ صرف اپنا کھانا بنانا، چائے بنانا، کپڑے دھونا اور کپڑے استری کرنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے، نہ وہ دین کی تحقیق کرتے ہیں، اور نہ ہمارا معاشرہ، بلکہ مردوں کو بھی کوئی تحقیق نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلے تو انسان کو خود تحقیق کرنی چاہیے کہ اللہ کے کیا احکام ہے اور نبی کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بہت خوبصورت زندگی ہے۔ جیسے آج ہمارا معاشرہ ہے نا کہ عورت کے پاس دوپٹہ تو ہے لیکن اس نے سر کے اوپر نہیں، ادھر کندھے کے اوپر تو رکھا ہوا ہے لیکن سر کے اوپر نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرمایا جو آج کا معاشرہ کہتا ہے کہ جو عورت سر کے اوپر دوپٹہ کرتی ہے اور جو برقع پہنتی ہے، فرمایا اس کو لوگ تانے دیتے ہیں، یعنی کہ مولویانی بن گئی، تو یہ ہوگی تو وہ ہوگی، اور جو فرمایا کندھوں کے اوپر رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں شاباش، بہت اچھا فیشن ہے، یو لک ویری نائس، یو لک دس، یو لک دیٹ، یعنی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، تو بہت حسین ہے، یہ وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اے مومنین، سورۃ احزاب میں اے مومن عورتوں تم پردہ کیا کرو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایسا خوبصورت کلام اللہ تعالیٰ کے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کسی عورت کا نام نہیں لیا،
کسی عورت کا فرمایا قرآن کے اندر نام نہیں لیا، فرمایا سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اچھی عورت کا بھی قرآن میں ذکر کیا اور بری عورت کا بھی ذکر کیا۔ اچھی عورت امرأۃ الفرعون یعنی سیدہ آسیہ علیہ السلام، اور جب حضرت عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی ماں، اس کا بھی ذکر کیا، فرمایا امرأۃ العمران، عمران کی بیوی، اور بری عورتوں کا ذکر کیا، امرأۃ النوح، امرأۃ اللوط اور امرأۃ العزیز۔ ان عورتوں کا نام ذکر نام سے نہیں کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اگر ان کا نام بھی قرآن میں لیتے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مذائقہ اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا، لیکن فرمایا اس بات پر اللہ تعالیٰ ہے ایک چیز ہمیں دکھا رہے ہیں، ایک اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ جس عورت کا اللہ تعالیٰ نام لینا پسند نہیں کرتا تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہی عورتیں آج کھلے بازاروں میں، کھلی گلیوں میں، بالخصوص پاکستان کے اندر کھلی روڈوں کے اوپر جا رہی ہیں، دوپٹہ سر کے اوپر لینا نہیں کیونکہ اس کو شرم سمجھو، اپنی شرمندگی سمجھیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان عورتوں کا نام نہیں لیتا، تو اس لیے کہتا ہے کہ جس اللہ نے ان کا نام لینا پسند نہیں کیا تو وہ یہ کس طرح پسند کرے کہ وہی عورتیں دوپٹے اتار کے یعنی اپنے سطر کو کھول کر پھرے، یعنی عورتوں کو تو سطر کا نہیں پتہ کہ ان کا سطر کیا ہوتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کم از کم ہمیں اپنے ضروری مسائل سیکھنا، ہر مرد حلال حرام جو تمام جو روزمرہ کے مسائل ہیں اس کو ہر مرد عورت کے لیے سیکھنا فرض ہے، کہ وہ تو مولوی تک ہر بات تو نہیں بتا سکتے، کم از کم ہم سب کو اپنے فرض ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عورتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا سطر کیا ہے، فرمایا ان کا سطر یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر ٹہنوں تک ان کا سطر ہے۔ ایک بالفرض ایک عورت میری اپنی محرم تھی، میں نے ان سے پوچھا آپ عورتوں کا سطر کیا ہوتا ہے، تو وہ کبھی کچھ بتانے لگی، کبھی کچھ کہنے لگی، پھر میں نے ان کو بتایا کم از کم سطر تو سیکھ لو، پتہ کر لو کہ سطر کیا ہے، کہ سطر تمہارے سر سے لے کر تمہارے ٹہنوں تک تمہارا یہ سطر ہے۔ اس کے بعد جو سطر میں نکلتے ہیں وہ 2 ہاتھ بچ جاتے ہیں اور یہ چہرہ آپ کا بچ جاتا ہے 2 پاؤں، یعنی یہ 6 چیزیں باہر ہوتی ہیں، باقی تمام عورت کا جسم جو ہے وہ سطر ہے، جس کو بالخصوص ہم اپنے چہرے کو تو سر کو بھی کھولا ہوتا ہے اور اپنے تمام بالوں وغیرہ کو کھولا، اس لیے فرمایا کہ عورت کا بال بھی عورت ہے، عورت کا بال بھی عورت ہے، جس کو آج ہم کھلے عورتیں ہماری مائیں اور بہنیں کہتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں اس چیز کا احتیاط کریں۔ فرمایا مریم علیہ السلام کا نام کیوں لیا، وہ اس لیے لیا کہ فرمایا ان کے بیٹے یعنی سید عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو اس لیے صرف اللہ نے ایک اہم بات کے لیے اور ایک اہم مسئلے کے لیے یہ بات ان کا نام قرآن کے اندر ذکر کیا کہ عیسیٰ جو ہے قال عیسیٰ ابن مریم، فرمایا عیسیٰ جو ہے میرا بیٹا نہیں وہ مریم کا بیٹا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، اس لیے کہتے ہیں پھر وہ اللہ کس طرح پسند کرے گا کہ عورتیں روڈوں کے اوپر یا گلیوں کے اندر گھومیں، بالفرض پاکستان کے اندر جیسے عام ہوتا ہے، ادھر تو الحمدللہ کافی حد تک لوگوں نے پردہ کرتے ہے کچھ، لیکن اکثریت جو پردے والی، تو اس لیے کہتے ہیں عورتوں کا تو یہ مقام ہے۔ فرمایا میں آپ کو ایک قرآن کی ایک بات بتاتا ہوں، فرمایا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے، فرمایا حدیث کے اندر کیوں نہیں ذکر کیا، فرمایا حدیث تو وہی پڑھتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو وہی پڑھتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت ہوتی ہے، وہی آپ کی زندگی کو پڑھتا ہے، ورنہ ہم میرے اور آپ جیسے لوگ جو غفلت میں زندگی گزارے وہ تو اس کے قریب نہیں جائیں گے، اور قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، حدیث کی کتابیں ہر ایک کے گھر پہ نہیں ملیں گی، قرآن ہر مسلمان چاہے وہ پڑھے ہماری طرح یا نہ پڑھے ہماری طرح، لیکن اس کے گھر قرآن آپ کو موجود ملے گے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک عورت کا ذکر کیا کہ قرآن تو تمام امت پڑھنے والی، چاہے آج بدبختی کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ لیں، لیکن قرآن تو اسی لیے نازل کیا، فرمایا قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں، قرآن کا مطلب ہی یہ اور اس کے لفظ کا معنی بھی یہ ہے کہ قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں، اس صحیفے کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف نازل ہوا، اس کو اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں، ہم پڑھتے تو نہیں لیکن اصل مقصد اس کا یہی ہے۔ فرمایا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے، اگر موقع ملا تو پڑھنا ہے انشاءاللہ، سورہ مجادلات 28ویں سپارے کی پہلی سورت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک عورت کا ذکر کرتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، فرمایا یہ ایک عورت تھی جس کا نام حولہ بنت ثعلبہ تھا، فرمایا اس عورت کو اس کے میاں